الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفضلهم خلقا وآخرهم بعثا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفضل شافع وأفضل مشفع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أفضل من يقرع باب الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة موسى وبشارة عيسى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واصطفاني من بني هاشم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ حضور آ گئے. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ بن کے سارے رسولوں کا سلطان آیا. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة. اللہ پاک نے ہمیں وہ نبی اور وہ رسول عطا فرمائے کہ جو نبی درختوں کو حکم دے تو سجدہ کرتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے. تمشی
على ساکن بلا قدمی. حضور جب درختوں کو بلاتے تھے تو درخت پاؤں کے بغیر اپنے تنوں پر دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتے تھے. حضرت گرامی، اللہ کریم کی بے حد حمد و ثنا کہ رب العالمین نے آج کا وقت اپنی یاد میں صرف کرنے کے لیے ہمیں عطا فرمایا. بے شمار تو درود و سلام بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جن کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا. اللہ پاک نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے پاک قرآن عطا فرمایا. ہماری بخشش و نجات کے لیے اللہ پاک نے ماہ رمضان عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کی شفاعت کے لیے محمد عربی سلطان عطا فرمایا. حضرت گرامی، آج کا یہ پروگرام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا انعقاد پذیر ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میلاد پاک کے طفیل صاحب خانہ بھائی عبدالرشید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عزت آبرو رزق میں، مال جان میں، نیکیوں میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے طفیل برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. اور حضرت گرامی، آج کا یہ پروگرام جو ہے میرے طریقت رحمت شریعت صاحب قادری فاضلی نور والے وہ اس جلسے کی صدارت کر رہے ہیں. اور یہ پروگرام میلاد پاک کا بھی ہے اور حضور قبلہ پیر محمد یوسف شاہ صاحب نور والے آپ کی یاد میں بھی منعقد ہے. یقیناً آپ اگر توجہ کریں گے میں انشاءاللہ جتنا وقت ہے میرا اس میں بڑی زبردست گفتگو کروں گا. آپ توجہ کریں. یہ عید کو بند کر دیں گے، جو آواز آ رہی ہے یہ نہ صاف ستھری آواز ہے، خبر یہ کٹ کے نہ آئے، کٹ کے آواز ہو بالکل. تو جناب والا ہاں ایسے صاف ستھری آواز ہوتی ہے. بسم اللہ. میں عرض کر رہا تھا جناب والا، سب سے پہلے تو جتنے دوست جہاں بیٹھے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ آگے ہو جائیں اور یہ کریں اور وہ کریں، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ محبت سے درود پاک بھی پڑھتے رہیں اور سبحان اللہ بھی کہتے رہیں. ایک مرتبہ سنا دیں محبت سے اپنی پیاری آواز سے، ایسے نہیں زور شور سے سبحان اللہ کہیے. ایسے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ خوش نہیں کرتے. خوشی کا اظہار آپ کی محبت سے ہوتا ہے. جب آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کی خوشی کہیں گے. تو جناب والا میں عرض کر رہا تھا، حضور قبلہ پیر محمد یوسف صاحب قادری فاضلی نور والے، یقیناً آپ یاد رکھیں میرا بھائی، میں آپ کو ایک عظیم بات کہنے والا ہوں. یہ نور والوں کا فیضان ہے کہ اس در پر، اس مکان پر میلاد ہو رہا ہے اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے پیر صاحب عبدالغفور صاحب قادری فاضلی، آپ کو بھی آپ دیکھیں تو شکل بھی ان سے ملتی جلتی ہے. اور یہ نور والوں کا فیضان ہے کہ حضور کی محبت اور عشق رسول کے جام نور والوں نے صرف مریدوں کو نہیں، پورے ضلع رحیم یار خان کے دوستوں کو آپ نے عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلائے. جو خالی دل تھے ان میں عشق رسول بھر دیا، سرکار کا دیوانہ بنا دیا. اور آپ جو دوست ماشاءاللہ جنہوں نے زیارت کی ہے آپ کی، آپ سے ملاقاتیں کی ہے، کرتے رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ بڑے سخی لوگ تھے نور والے.
آپ اپنے مریدوں سے بھی محبت کرتے تھے، علماء سے بھی محبت کرتے تھے، درویشوں سے بھی محبت کرتے تھے، اور جس کا اظہار یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں آج جیسے آپ دین اور دنیا کا لنگر چلاتے تھے، آپ کے مرید اور فیض یافتہ لوگ بھی اسی طرح دین اور دنیا کا لنگر چلا رہے ہیں۔ یہ تربیت ہے نور والا۔ ڈھیلی ڈھیلی آواز نکلی آپ کی، ذرا آواز سے سبحان اللہ، ایسے ذوق سے سنیں۔ میں عرض کر رہا تھا جناب والا، نور والوں نے، میں ایک جملہ دے کر آگے بڑھوں گا، آپ توجہ کریں۔ نور والوں نے اپنے مریدوں کو عشق رسول کا سبق سکھایا، حضور کی محبت کا سبق سکھایا، ایمانداری سے۔ اب جتنے مرید سرکار سے محبت کریں گے، حضور سے الفت کریں گے، حضور کی اتباع کریں گے، سرکار کی اطاعت کریں گے، حضور کے نام پر اپنا مال جان قربان کریں گے، خدا کی قسم یہ فیضان ہے نور والوں کا۔ جہاں یہ ثواب مریدوں کو کرنے والوں کو ہوگا، یہ ثواب اللہ نور والوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ جناب والا، یہ میلاد اس طرح سمجھ لیں کہ نور والوں کا لنگر ہے جو چل رہا۔ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نور والوں کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل حال فرمائے، آمین۔ جناب والا، میں عرض کر رہا تھا، میں نے کئی احادیث پڑھی ہیں، آپ توجہ کریں گے حضور کے میلاد پاک کے متعلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو ہوگی، اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا بھائی، ساری کائنات، میں حدیث خود سے پہلے پڑھ رہا ہوں، رب کائنات کو بنانے والا، اس بنانے والے رب نے کیا کہا ہے، توجہ کریں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فرمایا لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اظہرت الربوبیہ، فرمایا کائنات والوں سن لو، میں خدا ہو کے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر میں اپنے میلاد والے محمد عربی کو پیدا نہ کرتا تو میں اللہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ سبحان اللہ کہہ دیں۔ دیکھو اس سے بڑی بات کون سی ہے کہ حضور کے متعلق رب فرما رہا ہے کہ لوگوں، میں نے اپنے مصطفیٰ کو جب بنایا تو اپنا رب ہونا ظاہر کیا۔ حضور کو پیدا کرنے اور بنانے سے پہلے میں رب تھا، لیکن مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میری پہچان میں رب جب کراتا ہوں تو اپنے مصطفیٰ کے ذریعے سے کراتا ہوں۔ جناب والا، ایک اور روایت رب العالمین نے ہی فرمایا، فرمایا لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلقتک یا آدم۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، پہلا انسان، فرمایا اے آدم علیہ السلام، اگر میں اپنے مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا، میلاد والے لجپال محمد عربی کو پیدا نہ کرتا، تو اے آدم سن لے، میں اللہ تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ پتہ چلا جناب والا، آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے حضور کے صدقے سے پیدا فرمایا ہے۔ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج لوگ پوچھتے ہیں جناب والا میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں جناب والا، یہ حضور نے اپنا میلاد خود پڑھا ہے۔ یہ سبحان اللہ کہتے ہیں، مہذب بندہ یاد رکھو چپ بیٹھنے والا نہیں ہوتا۔ مہذب وہ ہے جو حضور کے نام پر، حضور کی شان پر جب کہتا ہے نا سبحان اللہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں ایک حدیث نظر کرتا چلوں، حدیث پاک میں ہے، جب بھی کوئی بندہ امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ادنا ہو، اعلیٰ ہو، نیک ہو، بد ہو، سید ہو، قریشی ہو، ہاشمی ہو، قریشی ہو، موچی ہو، کمار ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہہ دے کہ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اور وہ درخت کتنا بڑا ہے؟ فرمایا جنت کی سواری پر سوار ہو جائے
بندہ اور 500 سال تک اس درخت کے سائے کے نیچے اپنی سواری کو دوڑاتا رہے، حضور فرماتے ہیں سواری تھک جائے گا، 500 سال ختم ہو جائے گا، لیکن فرمایا سبحان اللہ کے بدلے میں جو جنت میں درخت لگتا ہے تمہارے لیے، فرمایا اس کا نہ سایہ ختم ہوتا ہے نہ درخت کا طول و عرض ختم ہوتا ہے، 500 سال ختم ہو جائیں گے۔ تو میرا بھائی سبحان اللہ جتنی بار کہتے جاؤ گے اتنے درخت جنت میں تمہارے لیے لگتے جائیں گے۔ جناب والا میں عرض کر رہا تھا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں انا اولهم خلقا، حضور نے فرمایا ہر شے سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبوت بھی 40 سال بعد ملی ہے، کیوں بھائی؟ یہ بھی دنیا میں عقیدہ ہے، کہتے ہیں حضور کو نبوت بھی 40 سال بعد ملی۔ اس پر میں کئی جواب دیتا ہوں، ایک حدیث سنتے چلیں نبی علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کون ابو ہریرہ؟ ابو ہریرہ کون ہے جناب والا؟ دو باتیں ابو ہریرہ پاک کی، ایک تو یہ حضرت ابو ہریرہ حضور کی خدمت میں حاضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ کمزور ہے، تو دعا کر دیں مجھے یاد رہ جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اب جب حضور نے دعا فرمائی تو جناب والا حدیث کی جتنی کتابیں آپ کھولیں ہر صفحے پر ابو ہریرہ سے روایت حضور کی حدیث آپ کو ملے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا حضور کی دعا کے بعد حافظہ اتنا کمزور ہوا کہ سب صحابہ سے زیادہ حدیثیں جو ہیں حدیث کی کتابوں میں ابو ہریرہ سے روایت کی۔ یہ حضور کی عطا۔ دوسری بات، حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لنگر عطا فرمائیں۔ چند کھجوریں لے کر ابو ہریرہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے کیا کیا؟ توجہ میری طرف، سرکار نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، لے کے سرکار نے ابو ہریرہ کو عطا فرمائی اور دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کر کے فرمایا ابو ہریرہ لے جا، اس کو مٹکے کے اندر بند کر کے رکھ دے۔ اے ابو ہریرہ اوپر سے ڈھکن اتار کے کھول کے نہیں دیکھنا، جتنی ضرورت ہو تجھے کھجوریں نکال کے خود بھی کھاتا جا، مہمانوں کو بھی کھلاتا جا، جتنی ضرورت ہو نکال کر بیچتا اور دیتا جا۔ فرمایا کبھی بھی تیرا لنگر جس کو میں ہاتھ لگا کے تجھے دے رہا ہوں ابو ہریرہ سال ختم ہو جائیں گے لیکن میرا دیا ہوا لنگر ختم نہیں ہوگا۔ توجہ کریں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھجوریں بند کر دی، اوپر سے ڈھکن دے دیا اور پھر نیچے سے کھجوریں نکالتے رہے، کھاتے رہے، بچوں کو کھلاتے رہے، مہمانوں کو کھلاتے رہے۔ توجہ کریں میرا بھائی، اب جناب یہ حضور کا دیا ہوا لنگر یہ کوئی 6 کلو نہیں تھا، یہ چند کھجوریں تھی گنتی کی، لیکن جب سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ لگایا، روایت میں جناب والا توجہ کریں تقریباً 2.5 سال ابو بکر کا دور پاک، 2.5 سال ابو بکر کا دور خلافت، 12 سال تقریباً حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت، کہتے ہوئے 10 سال 12 سال اور 2-2.5 سال ابو بکر کا دور خلافت۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے جو مجھے چند کھجوریں عطا فرمائی تھی میں نے مٹکے کے اندر بند کی تھی، 12-14 سال میں وہ کھجوریں نکالتا رہا، خود بھی کھاتا رہا، مہمانوں کو بھی کھلاتا رہا، اپنی ضرورت پوری کرتا رہا۔ 14 سال گزر گئے لیکن حضور کا دیا ہوا لنگر ختم نہیں ہوا۔ 14 سال جناب والا پھر آپ فرماتے ہیں دور آ گیا سیدنا حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا، 14 سال بعد دور ابو بکر حضرت عثمان غنی کا آیا۔ ایک دن دل میں خیال آیا، ابو کیا دل میں خیال آیا کہ کیا 4-5-6 کھجوریں تھی حضور نے جو مجھے دی تھی اور میں نے بند کیا،
مٹکے کے اندر نکال نکال کے کھاتا جا رہا ہوں، مہمانوں کو کھلاتا جا رہا ہوں، بیچتا جا رہا ہوں، ضرورت پوری کرتا جا رہا ہوں، یہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ دیکھو تو صحیح ہے کیا، کتنا باقی ہے۔ توجہ فرمائیں جناب والا، روایت حدیث پاک میں ابو ہریرہ پاک نے مٹکے کا ڈھکن اتارا، کیا دیکھتا ہے کہ وہ مٹکا بالکل خالی ہے۔ توجہ سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اب دل میں آیا کہ یار کاش میں اس کو دیکھتا نا، کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا ابو ہریرہ دیکھنا نہیں، بس لنگر نکالتے جانا اور کھاتے جانا اور بانٹتے جانا۔ فرمایا جب تک تو ڈھکن اتار کے نہیں دیکھے گا، فرمایا ابو ہریرہ تیرا لنگر ختم نہیں ہوگا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، زندہ باد نور والے۔ جناب والا توجہ فرمائیں، جو مسلمان توجہ کر کے سن رہا ہے، میں نے کوئی چھوٹی بات نہیں کی۔ آپ اور میں گندم لیتے ہیں 50 من، 10 من، 20 من، 30 من، سن رہے ہیں نا، گھر کے لیے، لیکن بابا سال سے پہلے ختم۔ لیکن مصطفیٰ نے آج لوگ جو کہتے ہیں کہ میں اور حضور ایک جیسے ہیں، جاگ رہے ہو، میں اور حضور ایک جیسے ہیں، میں نے کہا میاں حضور جیسا بنتے ہو تو پھر 6 کھجوروں سے 15 سال اپنا وقت پاس کر کے دکھاؤ۔ پتہ چلا حضور تو اپنی جگہ، میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا لنگر جو 5-6 کھجوریں تھی، دنیا ان 6 کھجوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مصطفیٰ کا مقابلہ تو ممکن ہی نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا جناب والا، حضرت ابو ہریرہ پاک سرکار کا دیا ہوا لنگر، فرمایا 15 سال گزر گئے، میں اگر وہ ڈھکن اتار کے نہ دیکھتا، جب تک زندہ رہتا حضور کا دیا ہوا لنگر چلتا رہتا۔ یہ تو میری غلطی ہے کہ حضور نے منع کیا تھا۔ پتہ چلا اس حدیث سے کہ اگر حضور اور پیر اور استاد کسی کام سے روک دے تو بندہ اس کام سے رک جائے تو خیر ہے، بھلا ہے، برکت ہے اس میں، اگر نہیں رکے گا تو لنگر ختم ہو جائے گا۔ دھیرے دھیرے سبحان اللہ یہ ہے، بہت محبت سے کہو۔ جناب والا توجہ فرمائے، میں عرض کر رہا ہوں حدیثیں سنا رہا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سبحان اللہ کہے ذرا، ہاں ذوق نہ آئے کوئی بات نہیں کروں گا میں انشاءاللہ۔ یہ ڈرامے گانے سننے سے تو پھر آپ کی مرضی ہے، قرآن اور سنت سننے سے اگر دل خوش ہوتا ہے تو پھر سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا جناب والا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنے رحمت للعالمین نبی ہے مسلمانوں کہ ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نے دعوت دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا پکایا، غلام نے حضور کی دعوت کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ توجہ کریں، شمائل محمدیہ حدیث ہے، حضور کے اخلاق، حضور کی سیرت، حضور کی صورت، حضور کا کردار، حضور کا کھانا، حضور کا پینا، حضور کا لیٹنا، حضور کا لباس، حضور کی آنکھ، سیرت حضور کی اس کتاب میں لکھی ہے۔ اور اس کتاب میں لکھا ہے حضور کے کھانے کے متعلق، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرا پکا ہوا ہے، حضور کی دعوت ہے، حضور تشریف لے آئے۔ توجہ فرمائے، سرکار جب آئے حضور کو بکرے کا پایا جو ہے کھانا بڑا پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آپ سے پوچھتا ہوں بکرے کے کتنے پاؤں ہوتے ہیں؟ بولو 4۔ آپ جانتے ہیں کہ 4 پاؤں ہیں اور حضور کو بھی پتا ہے کہ بکرے کے کتنے پاؤں؟ 4۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پسند تھے، غلام کو کہا نکال کے دے، اس نے 1 دے دیا، دوسرا دے دیا، تیسرا دے دیا، چوتھا دے دیا۔ جاگ رہے ہو؟ حضور نے 4 پاؤں بکرے کے کھا لیے، تناول فرما لیے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو فرمایا میاں اور نکال کے دے۔ جاگ رہے ہو؟ توجہ کر کے سنو نا بھائی، 4 پاؤں بکرے کے غلام نے نکال کے دے دیے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، حضور نے فرمایا اور نکال کے دے۔ اب جو غلام تھا نا وہ بول اٹھا، کہا یا رسول اللہ بکرے کے 4 پاؤں ہوتے ہیں اور وہ 4 پاؤں میں نے آپ کو دے دیے، یا رسول اللہ 5واں پاؤں تو اس کا ہے
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام یہ 4 پاؤں بکرے کے میں بھی جانتا ہوں کہ 4 ہیں میرا غلام اگر میں مانگتا جاتا اور تو ڈال ڈال کے دیتا جاتا فرمایا میں مصطفیٰ اگر 100 پاؤں بھی مانگتا اللہ ہانڈی کے اندر بکرے کے 100 پاؤں بھی پیدا فرما دیتا اب آپ اندازہ اور اس کی مثال بھی دیتا چلوں کیا ایسا ہوا بھی ہے جاگ رہے ہو کہ نہیں 2 مثالیں دے دیتا ہوں مختصر بالکل ایک حدیث پاک تو آپ نے سن رکھی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا کہا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے آپ مہربانی کریں حضور نے فرمایا پیالے میں مشکیزوں سے نچوڑ کر تھوڑا تھوڑا پانی لے آئے توجہ فرماؤ جناب والا جو پانی پیالے دے اندر لے کے آئے توجہ فرماؤ جناب والا رحمت للعالمین نبی نے آمنہ دلال نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ پیالے دے اندر رکھیا جناب والا حضور نے جی میں پیالے دے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھیا روایت بھی چاہے جناب والا پانی حضور کے مبارک انگلیاں دی وچ جاری 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں 1500 صحابہ نے پانی پیتا مشکیدے بھرے سواریاں نو پلایا صحابہ کہتے ہیں یہ 1500 بندہ تے سواریاں مشکیدے اگر لکھاں بندے بھی ہوندے سرکار دے مبارک انگلیاں دے وچ جڑے پانی دے چشمے چلدے پئے نے فرمایا اگر پین والے لکھاں بھی ہوندے حضور دے انگلیاں دے وچ مگن والے چشمیاں دا پانی ختم نہ ہوندا پتہ لگا کہ سرکار دے انگلیاں دے وچ جڑے پانی دے چشمے چلدے نے 1400 صحابہ نے پانی توجہ فرماؤ جناب والا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کر رہا تھا جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنا دیا اب لوگ کہتے ہیں 40 سال بعد نبوت میں چند جملے اس پر بھی دیتا چاہتا جناب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی صحبت میں بیٹھا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ متى وجبت لك النبوہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا نبی کب بنایا اب حضور نے جو جواب دیا مسلمانوں توجہ فرماؤ حضور نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے مشکات میں بھی موجود ہے حضور نے فرمایا میرے غلاموں ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کی درمیانی حالت میں تھے میں مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھا یا رسول اللہ جناب میں نعرہ لگواتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نور والے آپ اور ذوق سے سنیں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو نبوت کا عطا فرمائی لوگ کہتے ہیں 40 سال بعد نبوت ملی لیکن حضور فرماتے ہیں وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ فرمایا آدم علیہ السلام روح اور جسم کی درمیانی حالت میں تھے میں محمد اس وقت بھی نبی تھا پتہ چلا آدم کی نبوت بعد میں ہے آمنہ کا لال پہلے نبی نظر کرتا ہوں خطبے میں بھی میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرماتے ہیں حضور انا اولهم خلقا وآخرهم بعثا فرمایا لوگوں جب بنانے کی بات آئی جب پیدا کرنے کی بات آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولهم خلقا جب اللہ نے بنایا مخلوق کو پیدا فرمایا حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا اونچی اونچی سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. تو توجہ کریں، میں اب ایک اور حدیث اس پر دیتا چلوں. پہلا انسان آدم علیہ السلام بن گئے. آدم علیہ السلام آنکھ کان بن گئی، روح ڈال دی گئی. آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے. توجہ میری طرف رکھ کے سنیں کیا ہوتا ہے. اس بات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کے کانوں میں کچھ آواز آئی. جب آواز آئی نا تو آدم علیہ السلام اکیلا انسان تھا، پتہ نہیں تھا کہ یہ آواز کس کی ہے، کیا ہے. اللہ پاک سے سوال کیا. پہلا انسان آدم علیہ السلام. عرض کرتے ہیں رب العالمین میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کہ کون ہے اور کیا آواز آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں ذرا توجہ کرو. رب العالمین نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو فرمایا اے آدم ذرا توجہ کر تو صحیح، یہ آواز جو تیرے کانوں میں آ رہی ہے یہ آواز کوئی عام آواز نہیں. فرمایا یہ آواز آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال احمد مختار سید المرسلین حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی آواز ہے. اور حدیث کے لفظ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم ہذا تسبیح محمد. فرمایا اے آدم یہ عام بندے کی آواز نہیں، یہ میرے لاڈلے مصطفیٰ کی آواز ہے جو میری تسبیح بیان کر رہا ہے. پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی درمیانی حالت میں تھے لیکن تمہارا اور میرا نبی رب کی تسبیح اس سے پہلے بھی فرما رہا. آپ کو یاد ہوگا عام بات ہے کہ ہر بندہ تقریباً جانتا ہے کہ ایک دن میں بالکل اختصار سے ایک دن حضرت جبریل امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں تشریف فرماتے ہیں. توجہ کریں حضور نے فرمایا جبریل، یہ تفسیر روح البیان میں واقعہ موجود ہے. حضور نے فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ. فرمایا جبریل یہ تو بتا ذرا 1,24,000 نبی کے پاس تو وحی لے کر آتا رہا ہے، توجہ ہے اس کی کوئی عمر تھوڑی ہوگی، سارے نبیوں کے پاس وحی لے کر آتا. حضور نے ایک دن تشریف فرمایا جبریل اتنے نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے رہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری عمر بولو کتنی ہے. اب جناب والا جبریل نے جو جملہ کہا وہ سنیں. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ چوتھے آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، 70,000 سال تک چمکتا رہتا تھا، 70,000 سال تک پھر چھپ جاتا تھا. کملی والے میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے. اب جناب والا دنیا کے کمپیوٹر جواب لے جائیں گے 70,000 مرتبہ سال ستارہ چمکتا رہا، 70,000 سال چھپ جاتا تھا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضور نے فرمایا جبریل اگر میں آپ کو دکھاؤں وہ نور پہچان کر لو گے؟ ہاں یا رسول اللہ. آپ کو میرے میلاد والے رسول نے اپنی جبین اطہر سے پیشانی مبارک سے حضور نے اپنی پیشانی سے جناب والا کپڑا ہٹایا تو وہ نور جو چوتھے آسمان پر چمکتا ہوا نظر آیا وہ مصطفیٰ کی پیشانی میں جبریل کو چمکتا ہوا نظر آیا. اب جب نظر آیا نا توجہ کرو جناب والا. دوسرا سوال پہلے حضور نے پوچھا نا، یہ سرکار جبریل کو بتا رہے تھے کہ کہیں جبریل کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ جناب 1,24,000 نبی کے پاس میں آتا رہا ہوں، بڑی عمر ہے میری. میں دے رہا ہوں آپ توجہ سے سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل
عمر بتا دی حضور نے جب نور دکھایا پیشانی میں چمکتا ہوا نظر آیا. اب جبریل نے عرض کیا رسول اللہ مہربانی فرمائیں یہ تو مجھے پتہ چل گیا. ہم نے ارشاد فرمایا جبریل جب میں قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر 70,000 سال تک ایک مرتبہ اللہ کی عبادت کا قیام کرتا تھا جبریل میں تجھے ستارے کی صورت میں چمکتا ہوا نظر آتا تھا اور جب میں 70,000 سال کا سجدہ کرتا تھا تو جبریل میں میرا نور تجھ سے چھپ جاتا تھا. پتہ چلا یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولهم خلقا فرمایا اللہ نے جب مخلوق کو بنایا سب سے پہلے مجھے بنایا. توجہ حدیث کا اسی کا دوسرا جملہ ہے فرمایا کیونکہ میں جو اتنا زور لگا رہا ہوں ملتان سے آ کے کیوں بھائی اتنا سفر کر کے اور ادھر آپ شاداباد والے سبحان اللہ کیوں بھائی اونچی محبت سے سبحان اللہ آنے والا توجہ فرماؤں میں عرض کر رہا تھا کہ انا اولهم خلقا حضور نے فرمایا اللہ نے جب بنایا مخلوق کو تو سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا. اب جملہ غور سے سننا حضور نے فرمایا وآخرهم بعثا فرمایا جب بنانے کی بات آئی تو سب سے پہلے مجھے بنایا اور جب دنیا میں بھیجنے کی بات آئی حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سارے نبیوں کے بعد بھیجا. یہ بھی سبحان اللہ ہی ہے میں بڑا نقطہ دینے والا ہوں آپ کو. فرمایا بنانے کی بات آئی بننے کی بات آئی اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا اور دنیا میں بھیجنے کی بات آئی حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے بعد میں مجھے دنیا میں بھیجا. جو لوگ پہلے سے یہاں موجود ہیں مثال عبدالرشید بھائی ہیں پیر صاحب ہیں دیکھ رہے ہیں سیدھا آنے جانے والے کو جتنی دیر یہ میلاد شریف کا پروگرام چل رہا ہے ایمانداری سے یہ آنے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں جانے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پڑھنے والے کو بھی سننے والے کو بھی سنانے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ موجود ہیں بیٹھے ہیں. جاگ رہے ہو مسئلہ سمجھا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں انا اولهم خلقا جب بنانے کی بات آئی اللہ نے سب سے پہلے مجھے بنایا اور جب دنیا میں بھیجنے کی بات آئی سب سے آخر میں مجھے اللہ نے بھیجا. پتہ چلا آدم علیہ السلام سے لے کر یحییٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام زکریا پاک یحییٰ پاک عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یونس علیہ السلام ذوالکفل علیہ السلام سارے نبی حضور کی موجودگی کے اندر جناب والا توجہ کر کے سننا میرا نقطہ حضور کے سامنے سارے نبی بنتے بھی رہے اور دنیا میں آتے بھی رہے. دے رہا ہوں جناب والا سارے نبی دنیا میں آئے. مسلمانوں اگر آپ جاگ کر سبحان اللہ کہتے تو مزہ آتا. حضور کے سامنے سارے نبی بنے بھی دنیا میں بھی آئے امتیں بھی بنی دنیا میں بھی آئی. رب العالمین نے جب سارے نبی محشر کے دن دنیا میں آئیں گے اللہ پاک سارے نبیوں سے سوال کرے گا اے نبیوں یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے آنے کا حق جو تھا پورا کیا. توجہ کرو سارے نبی چپ یاد کر کے غور سے حضور کی باری آئی نا آمنہ کے لال کی امت کے غمخوار کی لجپال کی بخشوانے والے عربی محمد عربی کی حضور جب سرکار کی باری آئی حضور نے فرمایا قرآن کہتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فرمایا اللہ
اللہ بھی گواہی دینے والا ہے۔ اور فرمایا جتنے نبی آئے اپنی نبوت کا حق، تبلیغ کا حق ادا کیا، لیکن جواب کوئی نہیں۔ اللہ کریم قیامت کے دن توجہ کر کے سنو میرا بھائی، اللہ آپ کے اور میرے لجپال محمد عربی کو لے آئے گا اور اللہ فرمائے گا اے آمینہ کے لال 1,24,000 نبی آیا ہے آپ کے سامنے، انہوں نے اپنے اپنے دور میں تبلیغ کی، لیکن اے محمد میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان نبیوں نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو جناب توجہ فرماؤ، حضور گواہی دیں گے نبیوں کی کہ اے بے نیاز اللہ میں گواہی دیتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے تیری تبلیغ کا حق ادا کیا، اور میری جناب والا گواہی کو ان کے حق میں قبول فرما۔ جناب توجہ فرمائیں، پتہ چلا نبیوں کی گواہی، نبیوں کی عبادت، نبیوں کی تبلیغ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک میلاد والا مصطفیٰ گواہی نہیں دیتا۔ گواہی دے رہے ہیں، اچھا ایمانداری سے کون کون سا موقع ہے کہ جہاں حضور کی عظمت نظر نہیں آتی؟ ایک جملہ دے رہا ہوں میلاد پاک کے حوالے سے۔ جس وقت آج لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب میلاد ہے تو میلاد والے ایسے کرتے، میلاد والے ایسے کرتے، روڈ پر نہ آتے، بینر نہ لگاتے، ٹھنڈیاں نہ لگاتے، لائٹیں نہ کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ جاگ رہے ہو؟ جملہ سنو میرا، میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں امتیوں توجہ فرماؤ، جس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والا سال آیا، ولادت والا سال، نہیں کہہ رہا، ولادت والا سال آیا، جناب والا حدیث کر رہا ہوں، اللہ پاک نے کیا کیا اس سال کے اندر؟ آج لوگ ایک دن میلاد نہیں منانے دیتے، کہتے ہیں جناب والا ٹینٹ نہ لگاؤ، دریاں نہ بچھاؤ، قالینیں نہ بچھاؤ، یہ جناب والا بینر نہ لگاؤ، دیگیں نہ پکاؤ۔ میں کہتا ہوں یار تو ایک دن برداشت نہیں کرتا تو اپنے ظرف کو دیکھ اور خدا کے صرف کو دیکھ۔ سنو جناب والا، اُذِّنَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا، جب حضور کی ولادت والا سال آیا، اللہ نے کائنات کی، پورے جہان کی عورتوں کو حکم دیا، اُذِّنَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا، رب العالمین نے فرمایا اے دنیا کی عورتوں اس سال میرے مصطفیٰ نے دنیا میں آنا ہے۔ سبحان اللہ، جو کر کے سنو، فرمایا اس سال میرے محبوب نے دنیا میں آنا ہے، تو آپ نے فرمایا رب العالمین نے کہ اے دنیا کی عورتوں، یہ لوگ ایک دن میلاد نہیں کرنے دیتے، خوشی نہیں منانے دیتے، میں رب پورا سال مصطفیٰ کی ولادت والے سال کی خوشی منا رہا ہوں۔ کیا خوشی؟ فرمایا اُذِّنَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا، اے دنیا کی عورتوں، جتنی عورتوں کو حمل ہے، بچے پیدا کرنے اس پورے سال، ایک دن کے اندر نہیں، ایک مہینے کے اندر نہیں، 12 مہینوں کا سال، 12 مہینوں کے اندر، فرمایا جس عورت کا بچہ پیدا ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ اے پوری دنیا والی عورتوں، آج اس پورے سال کے اندر جس کا بھی بچہ پیدا ہوگا، میں اللہ مصطفیٰ کی خیرات میں بیٹے عطا فرماؤں گا۔ کسی عورت کی بیٹی پیدا نہیں ہوگی، کسی عورت کی بیٹی بولو پیدا نہیں ہوگی، بلکہ جتنی عورتیں ہیں، اگر جاگ رہے ہو تو سبحان اللہ کہو، تو میں بات کہوں۔ حضور کی ولادت کہاں ہوئی ہے، کس شہر میں؟ یہ 2-4 کا پتہ باقیوں کو نہیں پتا، مسلمان بڑا غافل ہے۔ میں نے نا ایک دن ایک بندے سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جس رسول کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ ایمانداری سے اس بندے نے کہا مجھے 40-45 سال عمر، اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ حضور کا نام کیا ہے۔ توجہ ہے؟ اب میں نے یہ پوچھا ہے نا کہ حضور کی ولادت کہاں ہوئی ہے، کس شہر میں، تو 2-4 کے علاوہ باقی سارے کہتے ہیں چاولوں کی دیر ہے مجھ سے،
سبحان اللہ کہو تو میں بات کروں گا. مکہ کا شہر ہے، آمینہ کے لال کی ولادت کی ہے. اب یہ تھا، توجہ کرو، آپ میلاد کر رہے ہو، میں کر رہا ہوں، تو کسی ملک کا بادشاہ کیوں نہ ہو ایمانداری سے جب ولیمہ کرے، شادی کرے، میلاد کرے، جیسے اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں ہمارے حکومت والے، تو آپ توجہ کریں میلاد اسلام آباد میں ہی ہوگا نا. توجہ کرو، آپ کے ہاں ہو رہا ہے تو اس اجوا سٹی کے اندر ہو رہا ہے نا، پورا صادق آباد نہیں ہو رہا آپ کا میلاد. توجہ ہے، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. اگر خیرات لنگر پکایا ہے عبد الرشید بھائی نے، تو یہاں بیٹھنے والوں کو کھلائیں گے. ہے توجہ. اب میں اگلی بات کہہ رہا ہوں، اللہ نے حضور کی ولادت مکے میں ہوئی. اللہ جب لنگر دیتا بیٹوں کا عورتوں کو تو مکے والیوں کو ہی دے دیتا نا، مکے والی عورتوں کو ہی دے دیتا. لیکن اللہ نے مسئلہ سمجھایا. رب العالمین نے فرمایا ساری کائنات سے بڑی شان والا میں اللہ، اور ساری مخلوق میں سے میرا مصطفیٰ بڑی شان والا، اس لیے میرے مصطفیٰ کی عظمت و شان بھی سب سے عرفہ والا ہے. فرمایا بے شک میرے مصطفیٰ کی ولادت مکے کے شہر کے اندر ہوئی ہے، لیکن میں اللہ جو بیٹوں کا لنگر چلا رہا ہوں، ایک دن بھی نہیں، ایک سال پورا. فرمایا مصطفیٰ کا لنگر چلے گا صدقہ. فرمایا جتنی عورتوں کے بچے پیدا ہوں گے میں اللہ حضور کی ولادت کی خوشی میں بیٹے عطا فرماؤں گا. یہ حضور کی ولادت کا صدقہ ہے کہ کائنات کے اندر پورا سال، جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہے، اللہ نے ہر عورت کو، اچھا ایمانداری سے اگر وہ نہ ہو سبحان اللہ کہو تو ایک اور نقطہ بھی اسی طرح آپ کو دیتا ہوں. توجہ کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. پٹرول ختم ہو گیا. سبحان اللہ. یہ کہو گے مجھے ایمانداری سے ایک جملہ دے رہا ہوں. اللہ نے جناب والا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان. یہ بات ہر بندہ آپ کو نہیں سنائے گا انشاءاللہ، توجہ کرو گے. اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. میں نے جب حدیث پڑھی آپ کے سامنے ابھی تو میں نے کہا یا اللہ جب احسان مومنوں پر ہے، اذ بعث فیہم رسولا، اور اپنا محبوب بھی مومنوں میں بھیجا، اس لیے احسان بھی مومنوں پر. تو میں نے کہا اللہ ادھر جو اعلان کیا ہے کہ احسن لنساء الدنیا، پہلے تو مکے والی عورتوں کو بیٹے دیتا، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ایمان والی عورتوں کو بیٹے دیتا. لیکن جناب والا مصطفیٰ کا در وہ در ہے، جا کر جملہ سننا، میرے مصطفیٰ کا در وہ در ہے جناب والا جہاں سے مسلمان بھی خالی نہیں جاتا، جہاں سے کافر بھی خالی نہیں جاتا، ولی بھی خالی نہیں جاتا، نبی بھی خالی نہیں جاتا جناب والا. توجہ کرو، میں ایک جملہ دے رہا ہوں. اللہ نے فرمایا احسن لنساء الدنیا، فرمایا میں صرف مومن عورتوں کو بیٹے دیتا. اللہ نے فرمایا نانا کائنات والو، میرا مصطفیٰ تو شیطان کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہے. سبحان اللہ. حضور کائنات میں جب آئے اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا. علماء نے لکھا ہے اسپیشلی کہ جناب اللہ نے حضور کو شیطان کے لیے بھی رحمت بنایا. حضور کی تشریف آوری سے پہلے علماء نے لکھا ہے واقعہ، شیطان کو تھپڑ لگتا تھا صبح، اگلے دن صبح تک شیطان کو اس تھپڑ کا درد محسوس. جو ہے یہ حضور جب تشریف لے آئے نا، شیطان نے کہا اے اللہ تو نے جو کہا ہے کہ تیرا مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت ہے، تو اے میرے رب یہ شیطان کہہ رہا ہے اگر حضور کائنات کے لیے رحمت ہے تو اے اللہ میں بھی تو عالمین میں رہتا ہوں، میرے لیے تو رحمت نہیں. اللہ نے فرمایا
اے شیطان تیرے لیے بھی میرا مصطفیٰ رحمت بن کے آیا ہے۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا اے شیطان روزانہ تجھے جو تھپڑ لگتا ہے اگلے دن تک درد محسوس کرتا رہتا ہے، اے شیطان میرے مصطفیٰ کی آمد اور میلاد کے صدقے وہ تھپڑ تیرا میں نے معاف کر دیا، تیری سزا کملی والے کے صدقے معاف فرما دی۔ کہہ رہے ہو لیکن میں تو آپ کے لیے بھی ایک بات سنانا چاہتا ہوں، اگر سبحان اللہ کہو تو میں عرض رب العالمین کے حبیب میں تو ایمانداری سے صبح ایک بات کر رہا تھا، ایک رات صبح اذان سے پہلے نماز فجر سے پہلے بھی ایک بات کیا میں نے، اور اس کے بعد آپ کو بات سنانے کے لیے نکلے ہیں۔ جناب توجہ کرو، بڑا عظیم نکتہ آپ کو دے رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے، میں آپ سے ایک سوال کر کے پھر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، کیا کہ جناب والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے نبی 1,24,000 نبی حضور سے پہلے اور سارے نبیوں کی امتیں بھی پہلے آئیں ہم سے، لیکن توجہ کرو میں ایک سوال رکھ کے آگے انشاءاللہ جواب میں نے کہا یا اللہ عجیب بات ہے کہ جب پہلے نبی آدم علیہ السلام پہلے آئے تھے، جب دنیا سے بھی سب سے پہلے گئے تو یہ جنت میں چلے جاتے، ان کی امت بھی چلی جاتی۔ حضرت یحییٰ زکریا سلیمان داؤد یونس یوسف یعقوب سلیمان داؤد فرمایا جتنے نبی آئے ہیں توجہ ہے آپ، میں نے کہا یا اللہ یہ سارے حضور سے پہلے دنیا میں آئے اور حضور سے پہلے دنیا سے چلے گئے، تو یا اللہ ان سب کو اور ان سب کی امتوں کو حضور سے پہلے جنت میں جانا چاہیے، لیکن سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں اپنے مقدر پر ناز کرو مسلمانوں، یہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ہم سب کے لیے ہے کہ جناب والا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی دنیا میں حضور سے پہلے آئے، حضور سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ان کی امتیں بھی چلی گئی، لیکن یہ سارے جنت سے باہر انتظار کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ حضور نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں حرمت الجنہ، فرمایا اللہ نے مجھ سے پہلے سارے نبیوں پر اور ان کی امتوں پر اللہ نے جنت میں جانا حرام کر دیا ہے۔ فرمایا میں مصطفیٰ رب کا محبوب ہوں، آپ فرماتے ہیں جب تک میں نہیں جاؤں گا سارے نبی جنت کے باہر کھڑے رہیں گے، میں جب جاؤں گا میں جنت کا دروازہ کھولوں گا اور میں پہلے جنت میں اپنا رحمت والا قدم رکھوں گا اور میرے بعد میری امت جنت میں جائے گی۔ فرمایا نبیوں میں سب سے پہلے جنت میں اور امتوں میں سے سب سے پہلے میری امت جنت میں۔ یہ اعزاز ہے کہ نہیں؟ آئیں بعد میں اور جنت میں پہلے، یہ آپ کی محنت ہے، میری محنت ہے نا، یہ حضور کا کرم ہے کہ سرکار کی نگاہ رحمت ہے، حضور کا مقام ناز ہے۔ میں نے وہ حدیث کہی، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من یقرع باب الجنہ، حضور فرماتے ہیں میری امتیوں سن لو، سب سے پہلے ساری امت نبی رسول جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، لیکن جنت کا دروازہ بند۔ حضور فرماتے ہیں میں جب جنت کے دروازے پر آؤں گا نا بس میرے آنے کی دیر ہوگی، انا اول من یقرع باب الجنہ، حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں جب جنت کے دروازے پر آؤں گا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا، جیسے ہی میں کھولوں گا میرے بعد نبی بھی جنت میں جائیں گے اور باب الجنہ، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، سب سے پہلے میں نبیوں میں سے پہلے میں جنت میں، امتوں میں سے سب سے پہلے میری امت جنت میں۔ اب سمجھو میں نے کہا یا اللہ اتنا محبوب پیارا کہ سرکار، ہاں ایک حدیث پاک اور عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں
اور حضور کا خاندان بھی مکہ، حضور کا قبیلہ قریش، قریش میں سے پھر بنی ہاشم۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نطقت دابت قریش۔ میں روایت سے پڑھ رہا تھا جناب والا، یہ حضور کے خاندان کی فضیلت ہے۔ حالانکہ مکے میں قریشیوں کے علاوہ قبیلہ کنانہ بھی تھا، قبیلہ خدر بھی تھا، اسی طرح اور بے شمار قبیلے تھے، لیکن اور کسی کے گھر میں باندھے ہوئے جانور نہیں بولے، مصطفیٰ کے قبیلے کے جانور بولے۔ قریش، حضور فرماتے ہیں میرا خاندان قریشی ہے، اور سرکار فرماتے ہیں میرے قبیلے کے لوگوں کے پاس جتنے جانور تھے، فرمایا جس وقت میں اپنی والدہ کے شکم اطہر کے اندر آیا، یارو توجہ تو کرو، حضور ماں کے پیٹ میں آ رہے ہیں لیکن آپ پیٹ کے اندر ہیں، اور پیٹ کے باہر جو ہو رہا ہے مصطفیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو حضور کے غلاموں کی بھی شان ہے۔ ایک جملہ دیتا چلوں، بلکہ حضور کے غلام نبیوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں حضور کی امت کے ایک بندے کی بات کر دیتا ہوں، ولی، اونچی اونچی سبحان اللہ کہو۔ اللہ کے ولی تھے جن کا نام ہے حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، معین الدین اجمیری پاک کے خلیفہ۔ توجہ ہے، آپ کی ولادت ہوئی 4 سال 4 مہینے اور کچھ دن عمر ہوئی، آپ کی والدہ آپ کو لے گئی، اور دل میں آیا کہ میں اس بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجوں۔ 4 سال 4 مہینے اور 10 دن جب آپ کی عمر ہوئی، آپ کو پڑھانے کے لیے حضرت معین الدین اجمیری پاک خود تشریف لے۔ سبحان اللہ، یہ ایمانداری سے کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھو معین الدین اجمیری کوئی عام بات نہیں، نائب رسول فی الہند ہے معین الدین، 90 لاکھ لوگوں کو ایک نظر کر کے کلمہ پڑھا کے جنتی بنا دیتا۔ آپ قرآن پڑھانے آئے، حضرت بختیار کاکی کو 4 سال جب آئے نا، تو آپ کو ایک اور اللہ کے ولی حضرت ناغوری رحمت اللہ علیہ، آپ نے حکم دے کر بھیجا کہ معین الدین اجمیری سے کہو کہ ابھی بچے کو نہیں پڑھانا، میں بھی آنا چاہتا ہوں، اور آپ اور میں مل کر 2 اللہ کے ولی ایک بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ جس کو پڑھانے کے لیے معین الدین اجمیری آ رہا ہے، اور خواجہ حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ، 2 ولی آ رہے ہیں۔ جب آئے نا، توجہ کریں، حضرت حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ، آپ نے حضرت بختیار کاکی باپ کو 4 سال کا بچہ، آج بچے مسجد میں چلے جائیں، بچوں کو چھوڑ دیں ایمانداری سے، نوجوان جس کی مونچھیں پھوٹ رہی ہیں مسجد میں آ جائے، مسجد کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اتنا بدتمیزی کا دور۔ صحیح کہے گا؟ جاتے ہو مسجد میں، جاتے ہو تو میری بات کی تصدیق تو کرو نا میرا بھائی۔ نوجوان بچے 19-20 سال کے بچے بھی مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے، شرارت کرتے، عبادت نہیں شرارت۔ لیکن مسلمانوں، بچے میں بڑا فرق ہے، توجہ ہے نا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ 4 سال ہوئے، حضرت معین الدین اجمیری پاک نے فرمایا، آپ نے انتظار کیا، خواجہ حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ آپ آ گئے، 2 اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، اور سامنے 4 سال کا بچہ بیٹھا ہے۔ حضرت خواجہ حمید الدین ناغوری رحمت اللہ علیہ آپ نے پڑھایا، فرمایا پڑھ بیٹا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اعوذ باللہ پڑھائی، بسم اللہ پڑھائی، جناب والا
آپ نے بسم اللہ پڑھانے کے بعد بچے کو فرمایا اے بیٹا الحمدللہ سے پڑھنا شروع کر دے. جاگ کر سنو جناب والا, حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. 15واں سپارہ پڑھا, اور جب 15واں سپارہ پورا مکمل کیا, 15 سپارے خواجہ حمید الدین ناگوری نے کہا بسم اللہ پڑھائی, اور کہا بیٹا آگے پڑھ. آپ نے 15 سپارے پورے اللہ کے قرآن کے سنا دیے. اب جب سنا دیے حضرت معین الدین اجمیری اور حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ, آپ نے فرمایا بیٹا رک کیوں گئے ہو؟ 15 سپارے پڑھے ہیں, بیٹا کچھ اور آگے پڑھو, 15 اور رہ گئے پڑھو. توجہ کرو, میں جو نکتہ دے رہا تھا اپنے موضوع پر. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ وہ پیٹ کے اندر اور باہر کی بات یاد ہے نا. حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ نے عرض کی اے پاک معین الدین اجمیری اور اے خواجہ حمید الدین ناگوری, میری ماں 15 سپارے پڑھی ہوئی تھی, روزانہ قرآن پڑھتی تھی 15 سپارے. میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر اپنی امی کا قرآن سنتا تھا. جتنا ماں پڑھتی تھی میں نے یاد کر لیا, اتنا آپ کو سنا دیا. آگے میری ماں پڑھی ہوئی نہیں تھی, وہ پڑھتی نہیں تھی, اس لیے مجھے یاد نہیں. 15 سپارے بابا جاگ کر سنو. اگر بختیار کاکی ماں کے پیٹ میں رہ کر 15 سپارے سن کے یاد کر کے 4 سال کی عمر میں معین الدین اجمیری کو سنا سکتا ہے, تو میرا محمد ساری امت پر نگاہ فرما سکتا ہے اور بخشوا کر جنت میں داخل فرما سکتا ہے. میں آخری بات انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں, توجہ فرماؤ جناب والا. میں آخری بات کہہ رہا ہوں, حضور کی ولادت نہیں مکے کا شہر ہے. حضرت آمنہ پاک نے اپنے مکان کا دروازہ بند کیا, توجہ ہے, مکان کا دروازہ بند اور حضور کی ولادت ہوئی. جب ولادت ہوئی حضرت اماں آمنہ پاک فرماتی ہیں کہ میرا لال جب آیا نا میرے جسم اطہر سے باہر, آپ فرماتی ہیں خرج منی نور, فرمایا میرے جسم سے نور نکلا. یاد ہے میرے جسم سے نور نکلا. ہمارے یہاں لائٹنگ وہ بلب لگا ہوا ہو, یہ علاقہ یہ ایریا روشن ہوگا, ہمارے گھر کا کمرہ روشن ہوگا, باہر اندھیرا. لیکن توجہ کرو مسلمانوں, آپ کا اور میرا بلب اس کا مقام اور ہے, آپ کی اور میری بجلی اور نور حضور کا اور ہے. توجہ کرو, حضور کی ولادت ہوئی, کمرے کا دروازہ بند ہے, سرکار کی ولادت ہو گئی. حضور کی والدہ فرماتی میرے جسم سے نور نکلا. توجہ کر کے آخری بات, جب نور نکلا نا کمرے کا دروازہ بند. میرے بھائیو توجہ کرو, آپ کا نور جب نکلا تو روایت میں ادا علیہ منہ قصور الشام. حضور کی والدہ فرماتی ہیں مکے کے شہر کے اندر میرے مکان کا دروازہ بند ہے, میرے مصطفیٰ میلاد والے کی ولادت ہوئی ہے, نور جو نکلا ہے میں نے مکے میں بند کمرے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو چمکتا ہوا دیکھ لیا. جو مصطفیٰ ولادت ہوتے ہی بند کمرے سے اپنی ماں کو ایک ملک سے دوسرا ملک دکھا سکتا ہے, وہ مصطفیٰ آسمانوں پر بھی نگاہ رکھتا ہے, زمینوں پر بھی نگاہ رکھتا ہے, امت کے اعمال پر بھی نگاہ رکھتا ہے. جو میرے مصطفیٰ کو پکارے, میرے مصطفیٰ کیا کرتے ہیں؟ سید احمد رفاعی پاک 4 کتب گزرے ہیں, حضرت ابراہیم بن ادہم پاک اور سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ, آپ کتب گزرے ہیں. حضور کے روضہ انور پر گئے, حضور کے قبر انور پر زیارت کر رہے ہیں. توجہ کر کے حضور کی زیارت کرتے ہوئے قبر انور کی عرض کرتے ہیں, وہ جملہ سن, کہا امدد یمینک یا رسول اللہ,
حضور کے روضہ انور پر قبر انور پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں وقت کا کتب سید کہتا ہے امدد یمینا کا، کملی والے اپنے دربار سے روضہ انور سے امدد یمینا کا، کملی والے اپنا سیدھا اور دایاں ہاتھ اپنے مزار سے باہر نکالو۔ کیوں نکالو؟ آپ کہتے ہیں شفت یا رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے مزار سے باہر نکالو، میں آپ کے ید اللہ والے ہاتھوں کے بوسے لینا چاہتا ہوں۔ سید احمد رفاعی کے پکارنے کی دیر تھی کہ سرکار نے اپنے مزار سے اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالا اور سید احمد رفاعی نے حضور کے ہاتھ سے لیے۔ حضرات گرامی وقت نہیں، ورنہ میں نے جو حدیثیں پڑھی ہیں ابھی ان میں سے بھی کچھ رہ گئی، تو انشاءاللہ جتنا گفتگو کر سکتا اپنے وقت میں اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ رحمت برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو، محفل کو، عزت کو، آبرو کو اللہ چار چاند لگائے، اللہ سب مسلمان کی خیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔